بعد میں اگلی بات شروع کر دوں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغمد البصر فإن البصر یتبع الروح، اپنے مردے کی آنکھیں بند کر لیا کرو، اس لیے کہ اس کی آنکھیں روح کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں۔ جیسے انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، وہ پرواز کرتی ہے، تو انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہ جاتی ہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ حکم یہ ہے اس کی آنکھیں بند۔ نمبر 2، وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُونَ مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ۔ سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاں مرنا ہو جائے تو مرنے کے فوراً بعد اچھی بات منہ سے نکلنی چاہیے، واویلا نہیں، نوا خوانی نہیں، ناشکری نہیں، بلکہ اچھا بول بولیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھی گفتگو کریں، کیوں؟ اس لیے جس وقت انسان کی روح پرواز کرتی ہے تو اللہ کے فرشتے کثرت کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں، ان فرشتوں کی ڈپٹی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ اہل خانہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اسی وقت قبول ہو رہا ہوتا، تو کتنا بہتر ہوگا اگر ہم کسی کے مرنے، باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کے مرنے پہ اگر ہم اور کچھ نہ کہیں، اتنا کہہ دیں مولا تیرا شکر، فرشتے آمین کہہ دیں، شکرانہ قبول ہو گیا۔ مرنے والے کی بخشش کا بھی ذریعہ، بلکہ حدیث پاک میں اتنا آتا ہے اگر آدمی مرتے وقت، موت کے وقت اہل خانہ رب کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیری امانت تھی تو نے لے لی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا جاؤ اس بندے کا جو شکر ادا کر رہا ہے اس کا گھر جنت میں بنا دو، اور اس کے دروازے پہ لکھ دو بیت الحمد، یہ شکرانے کا گھر ہے۔ بہت مصیبت ہوتی ہے، بہت مشکل وقت ہوتا ہے، باپ جدا ہو رہا ہو، صبر کرنا بہت مشکل ہے، بہت بڑا امتحان ہے، ہمیں اس بات کی بہت قدر ہے، لیکن دین کا دامن تھام لیں، رسول اللہ کی تعلیم کو سینے سے لگا لیں، اس مرنے والے کے صدقے گھر والوں کی بخشش ہو جائے۔ اگر اس کے مرنے پر گھر والوں کی بخشش ہو جائے تو پھر اس کی اپنے آپ اللہ پاک بخشش کر دے۔ دو باتیں۔ نمبر 3، مرنے والے کی باڈی پہ چادر ڈال دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو میں نے آپ کے لاش مبارک پر چادر خود ڈال، اس کے اوپر چادر ڈالنا، پردہ کرنا، اور اوپر موسم مطابق کپڑا ڈالنا، یہ سنت ہے، تعلیمات رسول ہے۔ نمبر 4، اس مرنے والے کے جبڑے بند کر دے، منہ بند کر دے، بعض اوقات منہ کھلا ہوتا ہے۔ موت کی سختی بہت عجیب ہے، یہ بابا عنایت صاحب جب فوت ہوئے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ ان کا مقدر، چلتے چلتے سانس نکل گئی، ختم ہو گئی، ورنہ جب موت کی سکرات لگی ہو تو بڑا عجیب سا حال ہوتا ہے، منہ کھلا ہوتا ہے، جسم تڑپ رہا ہوتا ہے، انسان کے منہ سے خراٹوں کی آواز ہوتی ہے، عجیب و غریب بات ہوتی ہے، مرنے والا تو نہ جانے کس حال میں مر رہا ہے، اوپر والوں پر ہی لرزہ طاری ہوتا ہے، ایسے حالات میں منہ کھل جاتے ہیں۔ اگر منہ کھلا کا کھلا رہ جائے تو مرنے والے اس لاشے اور اس مردے میت کی حالت دیکھنے والی نہیں ہوتی، دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو بدگمانیاں کرتے ہیں، اس لیے حکم یہ ہے مرنے والے کا فوراً منہ بند کر دے، جبڑا باندھ دے، اوپر سے نیچے رسی سے باندھ دیں، دھاگے سے باندھ دیں تاکہ منہ بند ہو۔ نمبر 5، مرنے والے کے اعضاء کو آہستہ آہستہ سیدھا کر لیں۔ اکثر موت جو ہے وہ بیماری کے بعد آتی ہے، جب آدمی بیمار ہوتا ہے وہ لاچار ہوتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے، کمزوری کی وجہ سے تقریباً اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹانگیں کھڑی کر کے رکھتے ہیں،
وہ سارا دن لیٹنا ہے، ساری رات لیٹنی ہے تو تھکاوٹ ہی ہوتی ہے، جسم برداشت نہیں کرتا، تو مریض اکثر ٹانگیں کھڑی کر لیتا ہے تو ان کے گوڑے جڑ جاتے ہیں، ٹانگیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے اوپر کپڑا کیسے ڈالیں، پردہ کیسے ڈالیں؟ حکم یہ ہے اس وقت جسم نرم ہوتا ہے، اپنے مردے کے اعضاء کو سیدھا کر لیں، وہ آہستہ آہستہ سیدھا کریں گے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اور یہ اسی وقت کر لینا چاہیے۔ اہل خانہ کا حق ہے اس کو فوراً سنبھالیں گے، مرنے والے کی بھی عزت رہے گی، اہل خانہ کی بھی عزت رہے گی، اور اس کا حسن بھی بحال ہو جائے گا۔ یہ وہ کام ہے جو اہل خانہ نے کرنے ہیں۔ موت فوت ہر گھر میں ہے، یہ مسائل ہر آدمی کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ میری آواز خواتین تک نہیں پہنچتی، زیادہ تر گھروں میں خواتین ہوتی ہیں، آپ لوگوں کا حق بنتا ہے آپ میری آواز عورتوں تک پہنچائیں، خواتین تک پہنچائیں، ان کو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مرد کو مرد سنبھال سکتا ہے، عورت کو تو عورت نہیں سنبھالنا ہے، موت تو عورت پہ بھی آ سکتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آنکھیں بند کر دیں، اچھے بول بولیں، اوپر سے چادر ڈال دیں، جبڑے بند کر دیں، اعضاء سیدھے کر دیں۔ چھٹا کام یہ ہے مرنے والے کے پیٹ پر مناسب وزنی چیز رکھ لیں، تکیہ رکھ لیں یا کوئی ایسی چیز رکھ لیں تاکہ اس کا پیٹ نہ پھولے۔ اگر مرنے والے کا پیٹ پھول جائے بیماری کی وجہ سے، دوائی کی وجہ سے، یا اس کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، یا موسمی حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، یا بعض اوقات آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا جسم ویسے ہی پھٹا ہوتا ہے، یا اس کا آپریشن ہوتا ہے، کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے، اس کا پیٹ پھول جائے تو اس کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حکم شریعت یہ ہے اس کے پیٹ پہ تھوڑا سا وزنی مناسب وزنی چیز رکھ دیں تو پیٹ پھولتا نہیں ہے بلکہ اپنی حالت پہ بحال رہتا ہے۔ اب یہ 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، یہ اس کی تفصیلات میں کر چکا ہوں۔ ان 6 چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا ہے مرنے والے کی عزت رہ جائے، مرنے والے کی عزت رہ جائے، اس کی تعظیم ہو سکے، اس کی تکریم ہو سکے، لوگ بدگمانیاں نہ کریں، اس کے بارے میں برے خیالات نہ لائیں، عجیب و غریب لوگ باتیں نہ کریں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ زندگی میں بھی شریعت ہماری عزت کا خیال کرتی ہے، مرنے کے بعد بھی شریعت ہماری عزت کا خیال کرتی ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ سوچنا چاہیے نا، جو دین، جو شریعت، جو مذہب ہماری زندگی میں بھی ہماری عزت کا خیال کرے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری عزت کا خیال کرے، کیا خیال ہے؟ اس دین کا خیال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس شریعت کی عزت کا خیال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا احترام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور بھئی دین کی عزت کیا ہے؟ احترام کیا ہے؟ سادے لفظوں میں بتا دوں، اگر جب مسجد میں اذان ہو رہی ہو، مسجد کی طرف چل کے آنا، وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ دین کا احترام۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے، روزے فرض ہو جائے تو پھر جانوروں کی طرح سموسے پکوڑوں کی بار محفلیں نہیں کرنی، پروگرام نہیں کرنے ہوتے، بلکہ احترام یہ ہے فرض روزے کا خیال۔ طاقت ہو، جرأت ہو، وسائل موجود ہو، حج فرض ہو جائے تو فوراً حج پہ جائیں۔ باقی دنیا کے خرافات کرنے کے لیے ہم دن رات دوڑتے ہیں، حج فرض ہو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، حج فرض ہو تو فوراً جائیں۔ سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دین کا احترام یہ ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی، میں غریب تھا، امیر ہو گیا، مال ہو گیا، اتنے وسائل پیدا ہو گئے، اب بھی اگر ہم نے اپنا زکوٰۃ نہیں دینی تو کب دینی ہے؟ اور جس ذات نے تجھے زکوٰۃ دینے کے قابل کیا ہے، آج اس کا حق ادا کرے گا، یہ دین کا احترام ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے تو نے دین کا احترام نہیں کیا۔ کیا خیال ہے؟ جو رب اتنا دے سکتا ہے کہ بندہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہے، وہ واپس بھی تو چھین سکتا ہے۔ کہ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ایک لمحہ پہلے تخت نشین ہوتا ہے، ایک لمحے کے بعد تختہ نشین ہوتا ہے، یا وہ وزیر اعظم ہوتا ہے یا اسیر اعظم ہوتا ہے، اور بھائی اس کے سامنے کوئی طاقت دم نہیں بنتی۔ وہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، چاہے تو تخت پہ بٹھا دے، چاہے تو تختے پہ لٹا دے۔
وہ چاہے تو سب کچھ دے دے، چاہے تو ایک لمحے میں واپس لے لے۔ تو اس لیے اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ جس شخصیت نے ہمارا ہر حال میں